بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں ایک سوال کا جواب دینے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ پہلے سوال کے الفاظ آپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد اس کے جواب کی طرف چلتا ہوں۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین درج ذیل مسئلہ میں کہ ہنگل شریف کرناٹکا صوبہ کا ایک مشہور قصبہ جہاں مولانا خلیل کسی مدرسہ میں مدرس اور مسجد میں امام ہیں، ایک مجمع عام میں جب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے عالم دین کی بابت یہ کہا کہ اس طرح کے نہ جانے کتنے مفتی علامہ حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کے منہ یعنی پیشاب سے ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں، جبکہ موصوف کو علامہ محدث کبیر سے خلافت و اجازت بھی ہے۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا مولانا خلیل کا کسی عالم دین کی نسبت ایسا کہنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ مولانا خلیل مذکور کے اس جملہ علامہ کے منہ سے علماء پیدا ہوتے ہیں پر ایک دوسرے سنی عالم دین نے اعتراض کیا تو اس نے ان کو ولد الزنا کہا اور ان کی والدہ پر ہزاروں لوگوں سے زنا کرانے کی تہمت لگائی اور بہت اول فول بکا، گالی گلوچ کی۔ عرض یہ ہے کہ کیا ایسے سنی صحیح العقیدہ عالم دین داعی اللہ کو بلا ثبوت شرعی ولد الزنا کہنا، ان کی والدہ محترمہ پر زنا کی تہمت لگانا اور گالی گلوچ کرنا ازروِ شرع درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اہل محلہ کا اس گالی باز مولوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ کیا اسے اپنا امام و مقتدیٰ بنا سکتے ہیں؟ نیز علامہ محدث کبیر پر کیا یہ ضروری نہیں کہ مولانا خلیل کو جو خلافت و اجازت دی گئی ہے اسے اپنی طرف سے مسترد کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک العزیز الوہاب۔ یہ جو سوال ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، سوال جس طرح سے پڑھا گیا اور جو الفاظ استعمال کیے گئے اپنی صحت کی تقدیر پر، اس کا جواب یہی ہے کہ ایسا شخص ہرگز قابل امامت نہیں، کیونکہ اس کا بیان ازروِ شرع انتہائی غلیظ، نامحمود اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ عالم دین کی تعظیم کا حکم آیا، حکم شرع یہ ہے کہ عالم کا احترام واجب ہے، اور عالم دین کی توہین کرنا اس حیثیت سے کہ وہ عالم دین ہیں یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 6 میں امام اہل سنت نے فرمایا ہے، حضرت ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے یہ حدیث، ثلاثۃ لا یستخف بهم بحقهم الا منافق بین النفاق ذو الشیبہ فی الاسلام وذو العلم ومعلم الخیر، یعنی 3 لوگوں کے ساتھ استخفاف نہ کرے گا، ان کے حق کو ہلکا نہ کرے گا، مگر وہ منافق جس کا نفاق بالکل ظاہر و باہر ہو، بین النفاق، ایسا منافق جو بین النفاق ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو عمر دراز ہے، وہ مسلمان جو عمر دراز ہے، یعنی عمر دراز مسلمان کی توہین کرنا، ان کے حق کو ہلکا جاننا، اور دوسرا ذو العلم جو علم دین والا ہے، تیسرا معلم الخیر جو بھلائی کی تعلیم دینے والا ہو۔ اب اس شخص پر جس نے اس طرح کے مغلظات بکے، کم سے کم 3 دفعات تو اس کے اوپر نافذ ہوتے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ عالم دین جن کے بارے میں اس نے اس طرح کی باتیں کہی وہ معلم خیر ہیں۔ ظاہر بات ہے عالم دین ہے تو وہ خیر کی تعلیم دیتے ہیں، اور ذو العلم تو ہیں ہی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ عمر دراز بھی ہوں۔ اب یہ 3 دفعات اس شخص پر لگتے ہیں جس نے کہا اس طرح کی باتیں کہ علامہ کے پیشاب سے اس طرح کے عالم پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں عالم کی توہین بھی ہے، علم دین کی بھی توہین ہے، اور امام عشق و محبت نے جو حدیث نقل فرمائی ہے اس کی روشنی میں وہ آدمی بالکل کفر کا مرتکب نظر آتا ہے۔ مجمع الانہار شرح ملتقى الابحر میں ہے، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر،
جو اشراف کے ساتھ ان کی توہین کرے، علماء کی توہین کرے، یہ کفر ہے۔ ومن قال لعالم عویلم او علیوی قاصدا بہل استخفاف کفرا، یعنی جس نے کسی عالم کو ازروِ توہین عویلم کہا، اس کا نام بگاڑ کے کہا، یا کسی علوی کو علیوی کہا تصغیر کے ساتھ، اور قاصداً بہل استخفاف، اس سے نیت اس کی کیا تھی؟ یعنی اس عالم کی یا اس علوی کی توہین کرنا، اس کا استخفاف مقصود تھا، تو کہہ رہے یہ کفر ہے، اس نے کفر کیا۔ تو یقیناً جب لفظ عالم کو اویلم کہنے پر یہ حکم ہے، تو ذات عالم کی توہین تو بدرجہ اولا کفر ہے، اس نے تو ذات عالم کی توہین کی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کتنے اندھے ہو گئے لوگ جو عالم کے لباس میں تو ہیں مگر سراپا جاہل ہیں، جنہیں مسائل کا پتہ نہیں، امام اہل سنت کے فرامین کا، ان کے ارشادات کا پتہ نہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں، اور پھر یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی کہلاتے ہیں، مبلغ کہلاتے ہیں۔ یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے بدنما داغ ہیں ایسے لوگ۔ امام عشق و محبت تو عالم کی توہین کو کفر بتائیں، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا داعی کہلانے والا عالم کی توہین اس طرح سے کرے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر علامہ کے ساتھ، علامہ محدث کبیر مد ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اگر کسی مسئلہ فقہیہ میں، اجتہادیہ میں، مسئلہ فرعیہ میں کسی عالم کا اختلاف ان سے ہو جائے تو اس طرح سے توہین کرے گا؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تعریف و توصیف میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کسی نبی کا اس انداز میں تذکرہ کہ جس سے ان کی شان میں تخفیف یا توہین نظر آئے، یہ بھی کفر ہے۔ ایک اولو العزم پیغمبر کے مقابلے میں، خاتم النبیین کے مقابلے میں، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی دیگر انبیاء کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سرکار کی فضیلت آپ جتنی چاہیں بیان کریں، ان کے محاسن، ان کے فضائل، ان کے درجات، ان کے مراتب جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، آپ جس قدر چاہیں بیان کریں ذات خدا سے نیچے رکھتے ہوئے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ اجازت شریعت مطہرہ نہیں دیتی ہے کہ ان کی تعریف کرنے میں آپ کسی دوسرے نبی کی توہین کریں، یا تعریف اس انداز میں کریں کہ کسی دوسرے پیغمبر کی، دوسرے رسول کی، دوسرے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، یہ بھی کفر ہے۔ تو آپ کسی ایک کی محبت میں دوسرے عالم کی توہین اس طرح کریں گے کہ ان کے پیشاب سے بننے والا بتائیں گے؟ انتہا درجہ کی یہ توہین آمیز باتیں ہیں، اور ایسا بولنے والے شخص پر حکم کفر ہے بحکم فقہاء کرام۔ لہذا لازم اور ضروری ہے کہ اسی مجمع عام میں، اسی طرح کے مجمع عام میں یہ توبہ کریں، رجوع کریں، اور اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے توبہ کریں، اعلانیہ توبہ۔ جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ نہ ان کی امامت درست ہے، اور نہیں ان کی اقتداء درست ہے، نہ ان کو اپنا مقتدیٰ پیشوا ماننا درست ہے۔ جس عالم نے اعتراض کیا ان کو ولد الزنا کہہ دیا، یہ الگ دفعہ اس کے اوپر لگتا ہے، کیونکہ ولد الزنا کہنے کا مطلب ہوا کہ ان کی ماں کو زانیہ قرار دیا۔ یہ تو خیر پہلے والا جملہ، اور اس کے بعد پھر ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگایا، اور وہ بھی ہزاروں مردوں سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں تو کئی دفعات اس کے اوپر لگتے ہیں، شخص کے اوپر، اس دریدہ دہن انسان کے اوپر۔ یہ ثابت نہیں کر سکتا، اور جب ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر حد قذف، اگر اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی کنٹری میں ہوتے، اسلامی احکام کا نفاذ یہاں ہوتا، تو کم سے کم 80 کوڑے تو اس کو لگائے جانے تھے ہی، اور زندگی بھر کے لیے یہ مردود الشہادہ، اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ حکم تو اس کے اوپر لگ گیا۔ یہ عالم جو خود کو عالم کہتا ہے اور اس طرح کا غلیظ بیان دیتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو گیا۔ اس کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی حکومت ہو تو اس پر 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی،
لیکن یہاں اسلامی حکومت نہیں تو 80 کوڑے کی سزا کون دے گا؟ لہٰذا کم سے کم مسلمان اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کی اقتداء نہ کریں، اس کو اپنا امام نہ بنائیں، اس کو اسٹیج پہ تقریر نہ کرنے دیں، چونکہ یہ کسی لائق نہیں رہ گیا۔ اور پھر اہل محلہ پر بھی ضروری ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرے اور اس سے مواخذہ کرے کہ تم نے اس طرح کی تہمت کیوں لگائی۔ فقہی مسائل اور شرعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر اتنی بڑی گھناؤنی بات کرے گا؟ یہی لوگ ایسے ہیں جو مسلک کو بدنام کر رہے ہیں، داغدار کر رہے ہیں اور مسلک کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ، یہ چند عناصر جس کو مذہبی دہشت گرد کہا جا سکتا ہے، ان لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ کیا عجب کہ یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے آڑ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہو اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بےخکنی کرتا ہو۔ ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اور رہ گئی بات کہ حضرت محدث کبیر پر کیا ضروری ہے، تو حضرت محدث کبیر خلافت ان کی سلب کریں نہ کریں، عذرو شرع خود اس کی خلافت سلب ہو چکی ہے۔ وہ کسی کا بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی صحیح سلسلے والے پیر کا خلیفہ نہیں ہے، البتہ یہ شیطان کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت محدث کبیر پر ان کے اوپر بھی یہ ضروری بنتا ہے کہ ایسے شخص کے بائیکاٹ کا اعلان کریں، اپنی خلافت سلب کرنے کا اعلان فرمائیں، اور اگر ان تک یہ پیغام نہیں جا پا رہا ہے یا وہ توجہ نہیں فرماتے ہیں تو ویسے بھی اس کی خلافت مردود ہو چکی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے دریدہ دہن لوگ نہ شریعت کو سمجھتے ہیں، نہ فقہ سمجھتے ہیں، نہ حکم شرع جانتے ہیں، نہ احکام شریعہ سے واقفیت رکھتے ہیں، اور جب مرضی آتی ہے کسی کے اوپر اس طرح کے احکام یہ لوگ نافذ کرتے ہیں کہ علماء اگر اس علاقے میں متحد ہوں تو سارے علماء کو چاہیے کہ اس دریدہ دہن شخص کی بائیکاٹ کریں، مقاطع کریں اور ہر طرح سے اس کو اپنے سے الگ کریں، تاکہ یہ دیمک کی طرح مسلک اعلیٰ حضرت کو کھاتے نہ چلے جائیں۔ یہ لوگ نام تو لیتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا اپنے پیٹ پروری کے لیے، مگر سارا کام وہ کرتے ہیں جس سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نقصان ہو۔ کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔